موضوع الدرس فی قصۃ سیدنا آدم علیہ السلام وما جاء به من سجود الملائکۃ وعدم سجود ابلیس، سورۃ طٰہٰ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ فَهَدَىٰ۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا سبات بن محمد قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سمي الإنسان لأنه أحد إليه فنسي۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ انسان کو انسان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اس کے ذمے ایک بات لگائی گئی تو وہ بھول گیا، تو نسیان سے انسان کو مرکب کیا گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان تو ہے ہی وہی، اس سے غلطیاں بھی ہوں گی اور بھول بھی ہوگی۔ وَقَضَى رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ وَقَالَ مُجَاہد وَالْحَسَنُ تَارَكَ، انہوں نے فرمایا نسیہ کا معنی تارکا چھوڑا۔ وَقَوْلُهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اذْكُرْ تَعَالَى تَشْرِيفَ آدَمَ وَتَكْرِيمَهُ وَمَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف و تکریم اور ان کا فضل بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بڑی مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ وقد تقدم الكلام على هذه القصة في سورة البقرة وفي الأعراف وفي الحجر والكهف۔ یہ قصہ آدم علیہ السلام جو ہے سورۃ بقرہ میں بھی، اعراف میں بھی، سورۃ الحجر اور کہف میں بھی گزر چکا ہے۔ وسیاتی فی آخر سورۃ صاد، اسی طرح سورۃ صاد کے آخر میں بھی یہ قصہ پھر آئے گا۔ یذکر تعالی فیہا خلق آدم، اللہ نے وہاں بھی ذکر فرمایا کہ آدم کو ہم نے پیدا کیا۔ وَأَمَرَهُ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا، اور ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تاکہ اس کی بڑائی، اس کی عزت ظاہر ہو۔
وَيَبِينُ عَدَاوَةَ إِبْلِيسَ لِبَنِي آدَمَ لِأَبِيهِمْ قَدِيمًا، اور ابلیس کی دشمنی جو ہے وہ بھی واضح ہو جائے کہ وہ تمہارے باپ کا بھی دشمن، تمہارا بھی دشمن۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ امْتَنَعَ وَاسْتَكْبَرَ، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، یعنی حوا علیہ السلام، ہم نے حضرت آدم کو بتا دیا کہ یہ تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، خبردار خیال رکھنا کہیں تمہیں جنت سے نہ نکالے۔ اے إِيَّاكَ أَن تَسْعَىٰ فِي إِخْرَاجِكَ مِنْهَا وَتَتَعَبَ وَتَعَنِي وَتَشْقَىٰ فِي طَلَبِ رِزْقِكَ فَإِنَّكَ هَاهُنَا فِي عَيْشٍ رَغِيدٍ هَنِيٍّ بِلَا كِلْفَةٍ وَلَا مُشَقَّةٍ، خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکال دے اور پھر تم اپنے رزق کو حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں برداشت کرو۔ یہاں تو جنت میں تمہارے پاس ہر قسم کا رزق ہے بغیر کسی تکلیف کے اور بغیر کسی مشقت کے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ إِنَّمَا كَانَ بَيْنَ الْجُوعِ وَالْعَرَىٰ لِأَنَّ الْجُوعَ ذِلَّ الْبَاطِنِ وَالْعَرَىٰ ذِلَّ الظَّاهِرِ، کہ جنت کے اندر نہ تمہارے لیے بھوک ہے نہ عریانی، چونکہ بھوک جو ہے وہ باطن کی ذلت ہے اور عریانی جو ہے وہ ظاہر کی ذلت ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ وَهَذَانِ أَيْضَانِ مُتَقَابِلَانِ فَالظَّمَأُ حَرُّ الْبَاطِنِ، ظما کہتے ہیں گرمی کی وجہ سے پیاس، وَالضُّحَىٰ حَرُّ الظَّاهِرِ، اور ضحیٰ کہتے ہیں وہ گرمی جو ظاہر میں ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کہ اس نے وسوسہ ڈالا، قد تقدم انہ دلاہما بغرور، دھوکے میں ڈالا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور بڑی قسمیں کھائیں گے میں تو بڑا خیر خواہ ہوں۔ وقد تقدم ان اللہ تعالی عہد الی آدم وزوجہ ان یاکلا من کل الثمار ولا یقربا هذه الشجرة المعینة فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم سے بھی ان کی بیوی سے بھی عہد لیا تھا اور فرمایا تھا کہ جنت کا ہر پھل کھا سکتے ہو لیکن ایک خاص یہ درخت ہے جس کے قریب نہیں جانا۔ فَلَمْ يَزَلْ بِهِمَا إِبْلِيسُ حَتَّىٰ أَكَلَا مِنْهَا وَكَانَتْ شَجَرَةُ الْخُلْدِ، یعنی الَّتِي مَنْ أَكَلَ مِنْهَا خَلَدَ وَدَامَ مَقْصُهُ، کہ اس کے بعد ابلیس لگا رہا کہتا رہا، وسوسے ڈالتا رہا، حتیٰ کہ ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ درخت جو ہے کئی صورتوں میں اس کا ذکر آیا ہے لیکن نام نہیں آیا ہے، ایک بات یاد رکھیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بس اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ اب جو لوگوں نے ایک بات مشہور کر رکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تھا، یہ محض ایک قصے کہانیوں والی بات ہے، ورنہ اللہ کہتے ہیں درخت، یہ کہتے ہیں گندم کا دانہ۔ گندم تو درختوں پہ نہیں لگتی، گندم تو کہتے کھیت ہوتے ہیں، درخت تھوڑے ہوتے ہیں۔ جب قرآن درخت کا نام لے رہا ہے تو گندم کہاں سے نکل آئی؟ بس ایک روایت عادت ہے لوگوں کی کہ وہ لوگوں کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ بہرحال وہ درخت کون سا تھا اللہ عالم۔ وقد جاء فی الحدیث ذکر شجرۃ الخلد، شجرۃ الخلد کا ذکر ایک حدیث مبارک میں بھی آیا ہے۔ فقال ابو داود الطیالسی حدثنا شعبۃ بن الضحاک سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنة شجرۃ يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، کہ جنت کے اندر ایک ایسا درخت بھی ہے کہ جس کا سایہ یعنی اتنا دراز ہے کہ 100 سال تک اگر سوار چلتا رہے پھر بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ وہی شجرۃ الخلد، یہی وہ شجرۃ الخلد ہے۔ رواہ الامام احمد
وقوله فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. قال ابن عیاض حدثنا علی بن الحسین بن اشکاب قال حدثنا علی بن عاصم عن سعید بن ابو عروبہ عن قتادہ الحسن عن ابی بن کعب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق آدم رجلا طوالا کثیر شعر الراس. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بڑے لمبے قد والا بنایا اور آپ کے سر کے بال جو ہیں وہ بھی بہت تھے. کأنہ نخلۃ صحوک، جیسے کہ گویا کہ چھتری ہوتی ہے اپنے کھجور کی. فلما ذاق الشجرۃ سکت عنہ لباسہ، لیکن جب آپ نے اس درخت کا پھل چکھا تو لباس اتر گیا. اول ما بدا منہ عورتہ، اور سب سے پہلے ان کے جو شرم گاہیں تھیں وہ ظاہر ہو گئیں. فلما نظر الى عورتہ جعل یشتد فی الجنۃ، اب جنت میں دوڑ رہے ہیں. فاخذ شعرہ شجرۃ ونازعها، اس کے بال جو تھے حضرت آدم کے ایک درخت میں پھنس گئے اور الجھ گئے. فناداہ الرحمن یا آدم منی تفر، اللہ نے فرمایا آدم کہاں بھاگ رہے، مجھ سے کہاں بھاگو گے، میں تو سب جانتا ہوں. فلما سمع کلام الرحمن قال یا رب لا، میں بھاگ نہیں سکتا، ولیکن استحیاء، حیا تو ہے کہ میں آپ کے سامنے بغیر لباس کے کیسے رہوں. ارأیت ان تبت ورجعت عائدی الی الجنہ قال نعم. حضرت آدم نے کہا کہ یا اللہ اگر میں توبہ کر کے رجوع کروں آپ مجھے پھر جنت میں لائیں گے؟ فرمایا ہاں. فذلک قولہ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. اللہ پاک نے خود ہی آدم علیہ السلام کو کلمات سکھلائے کہ ان کلمات سے دعا مانگو تو آپ کی دعا منظور ہوگی. یہ بھی لوگوں نے ایک بالکل ایسی روایت جس کا وجود ہی نہیں ہے بنائی ہوئی ہے کہ جی آدم علیہ السلام نے حضور کے واسطے سے دعا مانگی تھی اور حضور کا نام دیکھا تھا. یہ بھی سب باتیں ہیں. جب قرآن نے بتلا دیا ہے کہ ہم نے ان کو کلمات سکھلائے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اب اس کے مقابلے پہ، قرآن کے مقابلے پہ روایات بنانا جو ہے بس اللہ ہدایت دے. وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ قَالَ مُجَاهِدٌ يَرْكَعَانِ كَهَيْئَةِ الثَّوْبِ. جنت کے درختوں کے پتے لے کے اس کو آپس میں گانٹھ جیسے کپڑا سیا جاتا ہے. قال قتادہ والسدی وقال ابن ابی حاتم حدثنا جعفر بن عون حدثنا سفیان بن ابی لیلى عن المنہال عن سعید بن جبیر بن عباس متفقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ قال ينزعان ورق التین فیجعلانہ علی سوآتہما، کہ آپ نے انجیر کے درخت کے پتے جو تھے وہ توڑے اور اپنی شرم گاہوں کو چھپانے کی کوشش کی. قالوا عصى آدم ربہ فغوى، آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہوئی لیکن پھر اللہ نے ان کو چن لیا، ان کی توبہ قبول فرما لی. قال البخاری حدثنا قتيبة قال حدثنا ایوب بن نجار عن یحییٰ بن ابی کثیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حاج موسیٰ آدم علیہ السلام فقال له انت الذي اخرجت الناس من الجنة بذنبك واشقيتهم. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی آپس میں بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں، ان کے لقاء بھی ہوتا ہے، ملاقاتیں بھی ہیں، ورنہ اب آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کتنا فرق ہے، تو کیسے بات ہوئی؟ یہی معنی ہے کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، جیسے کہ سارے انبیاء نے میرے آقا کے پیچھے کھڑے ہو کے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی، تو وہ روح تو نہیں آئے تھے نا، روح کے لیے تو نماز ہی نہیں ہے، تو نماز کیسے پڑھی انہوں نے؟ اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کو ہم کسی دوسرے کی زندگی کے مطابق نہیں کہہ سکتے، اللہ نے ان کی نرالی شان بنائی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابا آدم اگر آپ نافرمانی نہ کرتے اور آپ اللہ کے حکم سے انکار نہ کرتے تو آپ کی قوم بھی بدبخت نہ بنتی اور جنت سے نہ نکلتی. آپ بھی نکلے، ہمیں بھی نکالا، تو آپ نے یہ تو بہت، انہوں نے کہا اچھا تو موسیٰ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام یہ صاحب تورات، انہوں نے کہا،
انہوں نے کہا تم نے تورات پڑھی ہے کہ میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے اللہ نے لکھا تھا کہ آدم سے ایسا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ انہوں نے کہا پھر مجھے کیوں گلا دیتے ہو؟ جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا۔ انت الذی اخرجت الناس من الجنة بک واشقیتہم قال آدم یا موسیٰ انت الذی اصطفاک اللہ برسالاتہ وبکلامہ، اللہ نے تم کو اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے چن لیا۔ اتلومنی علی امر کتبہ اللہ علیہ قبل ان یخلقنی، تم مجھے اس بات پہ ملامت کر رہے ہو جو اللہ میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے لکھ چکے ہیں۔ او قدرہ اللہ علیہ قبل ان یخلقنی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا فحج آدم موسیٰ، اب آدم غالب آ گئے، موسیٰ خاموش ہو گئے۔ حاضر حدیث لہو طرق فی الصحیحین وغیر مسانید، اس حدیث کے طرق جو ہیں صحاح میں بھی ہیں، مسانید میں بھی ہیں، حدیث صحیح ہے ماشاءاللہ۔ وقال ابن حاتم حدثنا یونس بن عبد اللہ قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني انس بن اياد حارث بن ذئاب عن يزيد بن هرمز قال سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله احتج آدم موسى عند ربي ما فحج آدم موسى قال موسى ليس انت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، اللہ نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، روح پھونکی۔ واسجد لك ملائکۃ، ملائکہ کو حکم دیا کہ تیرا سجدہ کریں۔ واسکنک فی جنتہ، اللہ نے آپ کو جنت میں ٹھہرایا۔ ثم حبت الناس الی الارض بخطیئتک، پھر تمہاری غلطی کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکلنا پڑا اور آپ کی اولاد بھی نکل گئی۔ قال آدم انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالاتہ وکلامہ واعطاک الالواح فیہا تبیان کل شیء وقربک نجیا۔ حضرت آدم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام وہی ہے آپ جن کو اللہ نے چن لیا، اللہ نے کلام بھی فرمایا، اللہ نے آپ کو تورات کے الواح بھی عطا فرمائے جس میں ہر چیز کی تفصیل تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے قرب بھی نصیب فرمایا۔ وَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، تم نے دیکھا موسیٰ بِالْبَيِّنَاتِ قال آدم فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ وَغَوَىٰ، کیا تم نے یہ تورات میں نہیں پڑھا کہ آدم نے غلطی کی؟ قال نعم قال فَتَلُومُنِي أَفَتَلُومَنِي عَلَىٰ أَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا قَتَبَ اللَّهُ عَلَيَّ أَنْ أَعْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي ب40 سَنَةً، میرے پیدا ہونے سے بھی 40 سال پہلے اللہ نے یہ لکھ دیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج آدم موسیٰ قال حدثني عبد الرحمن بن حرب بذلك ابي هريره النبي صلی اللہ علیہ وسلم واللہ اعلم۔